سوری خانزادہ صاحب اور میرے کراچی پریس کلب کے بھائیوں کے لیے. آئی تھنک جو میرے ذہن میں جتنی باتیں تھیں جو مجھے کرنا تھا وہ میرے گیسٹ نے اور میرے اسپیکرز نے اور ہمارے جو ٹیبلوں نے انہوں نے ساری یہ باتیں کر لی ہیں. تو اگر میں وہ ساری باتیں ریپیٹ کروں تو کچھ باتیں ڈپریشن والی تھی, کچھ باتیں ایسی تھی جو آپ کو ڈیپ سوچ میں لے جانے کے لیے تھی. تو زیادہ باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گی. ابھی مجھے کچھ میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ واک کا مقصد کیا ہے, آپ کیا بتانا چاہیے کہ ہیومن رائٹس ڈے پر واک کرنا ضروری ہے. تو میرا یہ ان سے جواب تھا کہ نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ یہ واک تھا, اس میں ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی بھی تھی, ہندو کمیونٹی بھی تھی اور ہم کچھ مسلمان بھی تھے, مکس کمیونٹی. تو میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی جب ہم ایک ساتھ چلتے ہیں تو کس کو کیا پتا کہ کون ہندو, کون کرسچن, کون مسلمان, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا ہیں. ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. 1950 میں کہتے ہیں was declared of United Nation of Human Rights. ہمارے مذہب اسلام, I don't think خالی ہمارا مذہب نہیں, جتنے بھی ہمارے مذہب سے وہ شروع سے مذہب اتنے سالوں سے چل رہے ہیں, 100,000 years. انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے قرآن پاک میں ہے, بائبل میں ہے, گیتا میں ہے. کافی اکثر ہم بات کرتے تو ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہے, انسانی حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں. انسانی حقوق کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے آپ سے پیار کرنا پڑے تو آپ دوسروں سے پیار کر سکیں گے. جس وقت ہمارے یہاں پیار ختم ہو جائے گا تو ہم انسانی حقوق کے اوپر کوئی بات نہیں کر پائیں گے. ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے عورت کے اوپر وائلیشن ہوتی ہے, بیٹیاں کے اوپر ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہیں, لیکن ہم مردوں کو بھی نہ پیچھے چھوڑیں. جیسے میری بھابھی نے بھی کہا تھا, ٹھیک ہے, ایک مرد ایک باپ بھی ہوتا ہے, ایک بھائی بھی ہوتا ہے, ایک بیٹا بھی ہوتا ہے. ہمارے مردوں پر بھی کافی ظلم ہوتے ہیں. میں نے اتنے کیسز دیکھے جہاں پر ہمارے مرد لاچار اور مجبور ہوئے. تو ہم صرف عورتوں کی بات نہ کریں. مجھے 2008 میں جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک پورٹ فولیو دیا جا رہا ہے, مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے کون سا پورٹ فولیو دیا جا رہا ہے, نہ میں یہ چیز میں کبھی وہ تھا. تو میں نے کہا اچھا, تو پھر مجھے یہ پتا گیا کہ آپ کو ہیومن رائٹس دیا جا رہا ہے. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, بہت میں خوش تھی کہ میں ہیومن رائٹس کا کام کروں گی, کیونکہ میں نے اپنے انگلینڈ میں جہاں میں رہتی تھی ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے لیے میں نے کافی سوشل ورک کا کام کیا تھا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ واو, ہیومن رائٹس پوری دنیا میں اس کو کتنا امپورٹنس دیا جاتا ہے. شکر اللہ کا کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے. لیکن جب مجھے ملا تھا تو مجھے ملا تھا ایک آفس, ایک پی اے اور ایک پی ایس, بس. اور آج الحمدللہ سے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی محنت سے, اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے, ان سے جنہوں نے ہم نے کیس سولو کیے, ان ماؤں کی, ان بہنوں کی, ان کی دعاؤں سے کہ آج ہم ایک ڈائریکٹریٹ چلا رہے اور آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ کریڈٹ صرف اور صرف مجھے نہیں جاتا. ہم جیسے سارے بھائی نے کہا کہ تصویریں کھینچتے ہیں, وہ ایک شروع میں ہوتا ہے نا کہ تصویریں فوٹو سیشن چلانی ہوتی ہیں, یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, یہ کریڈٹ جاتا ہے میری پوری ڈائریکٹریٹ کی ٹیم کو, میرے نائب قاصد سے لے کے میرے ڈائریکٹر تک. کیونکہ اگر آج وہ نہیں ہوتے تو ڈائریکٹر آف ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کافی کانٹریکٹس کے جابز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے 6 مہینے کی سیلری نہیں آتی, کیونکہ اوبیسلی وہ ایک رول کے اوپر چلنا پڑتا ہے. کبھی کبھار ڈپارٹمنٹ میں 19-20 ہو جاتے ہیں, مسائل تو ہیں, لیکن میرے اسٹاف نے کبھی ہار نہیں مانا, جس کے لیے میں آج فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میرا اسٹاف از مائی اسٹرانگ, مائی بیک بون. میں یہ لوگ میں سیریا کے اوپر بات کر لوں, ہمارے سیریا میں کیا ہو رہا ہے. میں پیرس کے اوپر بات کر لوں, جو پیرس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ارے بھائیوں, میں اپنی لیاری کی بات کروں جنہوں نے لاشوں کے اوپر لاشیں اٹھائی ہیں. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیاری کا ایک پکچر ہے سب کے سامنے کہ لیاری از فل آف گینگ وار, لیاری از فل آف گنڈا, لیاری میں ہسلے, لیاری میں یہ, لیاری میں وہ. میں اس کنورسیشن میں نہیں پڑھوں گی کہ یہ کہاں سے شروعات ہوا, کیونکہ ایک ڈیپ ڈبیٹ ہوگا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو بچوں نے آج ٹیبلو کیا تھا یہ سب میرے لیاری کے ہی بچے ہیں. میری لیاری میں ٹیلنٹ ہے, بدقسمتی سے جیسے غیر ملکوں میں شکار ہو جاتا ہے, میرا لیاری بھی سیریا سے کم اور پالسٹائن سے کم نہیں ہوا.
جو لاشیں اٹھائیں وہاں ماؤں نے، جو بہنیں روئیں اپنے بھائیوں کے لیے، آج تک میرے کانوں میں ان کی آواز گونجتی ہے. گولیوں کی آواز گونجی، گولیاں تو وہاں چلتی تھے ایسے کہ پھٹاکے چل رہے. لیکن جیسے میں نے کہا وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیاری بھی ہمارا کوئی کسی سے کم نہیں. میرے لیاری کی بچیاں جو کلاکوٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، جو فائرنگ کے بیچ میں پڑھ کے اپنے کتابیں نہیں چھوڑتے، وہ لڑکیاں، اور وہ ٹیچروں کو میں سلام کرتی ہوں جو آپریشن کے وقت میں بھی اپنی اسکول کو بند نہیں کیا. آج وہ بچیاں ہمارے بیچ میں ہیں، ایک پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کہ عورت، لڑکی کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹتی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسانی حقوق کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ہم ریلیجن کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم محبت کرنا سیکھیں گے، ہم پیار کرنا سیکھیں گے سب سے، تو ہم انسانیت بھی کرنا سیکھ لیں گے. میں سب کا شکریہ ادا کروں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سب نے آج کا دن انجوائے کیا. آج 10 دسمبر ہے، ہیومن رائٹس ڈے کہلاتا ہے. میں کہتی ہوں یہ آج ہر انسان کا سالگرہ ہے. It's a birthday to every human being. کیونکہ آج کے دن رائٹنگ میں ڈکلیئر ہوا تھا کہ ہیومن رائٹس کے رائٹس ہے. اور میں چاہتی ہوں جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہو، چاہے وہ سائم بنی صاحب کی ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارے کی ہو، آپ پلیز ان کو یوٹیلائز کریں. وہ آپ کے لیے ہے. ہمارے پاس میڈیکل اسسٹنس، ہمارے پاس لیگل ایڈ اسسٹنس، ہمارے پاس ٹول فری نمبرز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ پلیز اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو یہ چیز کی مجبوری ہو یا اس کو یوز کرنا پڑے، لیکن اگر ہے تو آپ بھی اس ورڈ کو سپریڈ کریں اپنے پریس کلب کے تھرو، اپنے اسکول کے تھرو، اپنے اداروں کے تھرو. ہم ایک ٹیم بن کے کام کریں، ایک انسان سمجھ ایک دوسرے کو ہم کام کریں تو ہمارا پاکستان انسانی حقوق سے رہنما نہیں ہوگا. میں پریس کلب کا شکریہ، میرے مہمانوں کا، میڈیا کا، اور میرے اینکرز کا جنہوں نے کافی اچھی طریقے سے یہ سب کچھ سنبھالا تھا. میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھنا. پاکستان زندہ.